الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام کے تمام بھائیوں کو میں رمضان المبارک کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال کہہ کر کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہر مسلمان کے اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین. محترم بھائیوں، پارہ 1 پہلے پارے کی تفسیر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پہلے پارے کے اندر سورہ فاتحہ مکمل اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں اس پہلے پارے کے اندر ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم چند باتیں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد سورۃ البقرہ کے تعلق سے اور اہم پوائنٹس ذکر کیے جائیں گے. سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی ابتدا کی جاتی ہے. فتح یفتح کے معنی کھولنا. اگر آپ کو ہمیں کھڑکی دروازہ کھولنا ہے تو عربی میں کہتے ہیں فتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا. تو فاتحۃ الکتاب کا مطلب قرآن مجید کی ابتدا کرنا، اسے کھولنا، یعنی اس کی شروعات کرنا. یاد دہانی کے طور پر، آپ کے علم میں اضافے کے طور پر یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، سورۃ الفاتحہ کے اہل علم نے 25 نام ذکر کیے ہیں. کتنے نام؟ 25. ان میں بہت زیادہ مشہور اور معروف چند جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں سے ایک تو ہم سورۃ الفاتحہ جانتے ہیں. نمبر 2، سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ام القرآن، اور نمبر 3 ام الکتاب. نمبر 4 اس کو السبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں. اسی طرح سے اس سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الشفا، جو شخص اسے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے اور اسے شفا کی غرض سے پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو شفا ملتی ہے. اسی طرح سے اس سورہ فاتحہ کا ایک نام الرقیہ بھی ہے. اس کے ذریعے اگر کوئی شخص اپنے اوپر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس بندے کو شفا یابی ملتی ہے. اسی طرح سے اس سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الصلاۃ یعنی نماز بھی ہے. حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور نماز سے مراد یہاں سورۃ الفاتحہ ہے. معلوم ہوا اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ یعنی نماز بھی رکھا ہے. سورہ فاتحہ کے چند ناموں کے بعد اس سورت کی ابتدا اتنے پیارے لفظ سے ہوتی ہے، اگر ہم اور آپ اس کے اوپر غور فکر کریں گے تو یہ پیشانی کبھی غیروں کے آگے نہیں جھک سکتی. سبحان اللہ. کیا ہے پہلی آیت کریمہ کا پہلا لفظ؟ سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد، اس میں الف لام استغراق کے لیے تمام طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. جس کتاب کی ابتدا حمد سے ہو، اس کتاب کو نازل کرنے والا، اس کتاب کا، اس کلام کا جو رب ہے
اس رب کی تعریف اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس کتاب کی ابتدا اور شروعات الحمد سے ہو، جس کتاب کی ابتدا میں الحمد کے ذریعے شروعات کی جائے، بتانا مقصود یہ ہے کہ جس رب نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائے، حمد بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ حمد سے شروعات ہوئی ہے، لہذا اس حامد کی سب سے زیادہ حمد کی جائے جو عرش معلیٰ پر مستوی ہے رب العالمین۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، شروع کی 3 آیتوں کے اندر توحید باری تعالیٰ کی تینوں قسموں کو ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کے اوپر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت کہلاتا، اور اس کے قائل مشرکین مکہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جو نبی بنا کر کے بھیجا، توحید الوہیت کے لیے بھیجا تھا، توحید ربوبیت کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ کشتیوں میں پھنس جایا کرتے سمندر میں، تو وہ لوگ اللہ کو پکارا کرتے تھے، خالص پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو، بعد میں وہ مشرک ہو جاتے، شرک کرتے تھے۔ لیکن دنیا کے اندر اس توحید ربوبیت کے یاد دہانی اور علم کے طور پر یہ بات پیش کر رہا ہوں، اس دنیا کے اندر توحید ربوبیت کے جو منکر ہیں وہ زنادقہ ہیں، زندیق لوگ اور ملحد لوگ، جن کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، وہ توحید ربوبیت کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سے دوسری یہ توحید ربوبیت کس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین کہا، تو رب سے توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے توحید اسماء و صفات، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 2 آیتوں سے توحید اسماء و صفات ثابت ہوتی۔ توحید اسماء و صفات کا کیا مطلب ہے؟ توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری پیاری صفتیں ہیں، ان کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی موحد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے سب سے اہم پوائنٹ اور سب سے اہم نقطہ سورہ فاتحہ کا وہ ہے آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آیت نمبر 3 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کو ذکر کیا، اور توحید الوہیت کا مطلب صرف اور صرف عبادت اللہ کی جائے گی، غیر اللہ کی نہیں کی جائے گی، اور اسی کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے، اور خاص کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اور مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا مقصد توحید الوہیت کے قائل کرنا لوگوں کو، اور اسی میں سب سے زیادہ کمزوری تھی۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ ہی سے تمام معبودان باطلہ کا انکار ہو گیا۔ دنیا میں ایک ہی، پوری کائنات کا ایک ہی معبود ہے جس کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ہم ہر نماز میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تو تنے تنہا معبود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی بات کی ہے۔ ہم اور آپ الحمدللہ ہدایت کا معنی یہ جانتے ہیں کہ رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، اس کا معنی ہے ہدایت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے بار بار کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سورہ فاتحہ میں یہ بات ذکر کرو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے؟ یہاں ہدایت سے مراد استقامت ہے۔ صراط مستقیم
یعنی اللہ کی رسی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ پر چلنے کی ہدایت کا مطلب یہ ہے قرآن و سنت پر استقامت عطا فرما۔ اور ہم ہر نماز میں چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی استقامت پر ہمارے پورے کے پورے سلف قائم رہے اور ان کی زندگی استقامت پر جمے رہنے پر اس طرح سے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور ہمارے سامنے پوری ہمارے سلف کی لائف موجود ہے۔ میرے بھائیو، صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق مانگنے کی اور ہدایت مانگنے کی، دعا کرنے کا حکم دیا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ کن کا راستہ ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم شہداء کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم صالحین کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَئِكَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں وہ لوگ در حقیقت انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، وہ لوگ نیک اور صالح لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، وہ شہیدوں کے راستوں پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، وہ لوگ صدیقین کے راستوں پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ دعا ہے، اور اس کو ہم صرف چند باتوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ یقین جانیے میرے بھائیوں، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرنا یہ یقیناً بہت بڑا سرمایہ ہے، اور آج پوری دنیا جس چیز کے لیے پریشان ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ آج دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں وہ صراط مستقیم پر نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ورنہ آج دنیا میں لوگوں نے قرآن و سنت کو فالو کر لیا ہوتا اور اسے اپنا لیا ہوتا تو جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں ایک بھی مصیبت نہ آتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آیت سورہ فاتحہ کے اخیر میں دو گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ایک ہے یہود، ایک ہے نصارہ، اور یہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، سب سے بڑے دشمن، مشرک بھی اتنے نہیں، کافر بھی اتنے نہیں، جتنے بڑے دشمن یہود اور نصارہ ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ مغضوب علیہم سے یہود مراد اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ اہل علم نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں تمہارے بہت سارے دشمن ہیں، لیکن ان دشمنوں سے تم ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر، ان دشمنوں سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اور آج پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، خاص کر مسلم ممالک کو یہود و نصارہ کے شکنجے میں کسے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات ذکر کی کہ قرآن میں سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر نماز کے اندر یہود اور نصارہ سے پناہ مانگنے اور ان کے راستوں سے پناہ مانگنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ انسان صراط مستقیم پر قائم رہے اور بڑے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ سبحان اللہ۔ اخیر میں ہم آمین کہتے ہیں، یہ مختلف فی مسئلہ نہیں ہے، سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، سورہ فاتحہ کی اخیر میں زور سے بلند آواز میں آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ پوری مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کے بارے میں اہل علم نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آمین سے مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں لا نخیب رجاءنا، اللہ ہمیں نامراد نہ واپس کر۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے نماز میں کچھ مانگنے کے لیے آئے
ہم نے پہلے تعریف کی، اس کے بعد اس کے سامنے اعتراف کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تجھ سے ہم مدد مانگتے، اس کے بعد صراط مستقیم کی دعا کی، اب اور اس کے بعد ہم نے یہود و نصارہ سے پناہ مانگی، ان کے راستے سے پناہ مانگی۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اتنی ساری دعائیں ہم نے تیرے سامنے کی، لا نخیب رجاءنا، آمین کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیں نامراد واپس نہ کر۔ سبحان اللہ، جو شخص اس معنی کو جان لے گا کبھی وہ سورہ فاتحہ اپنی نماز میں نہیں بھول سکتا۔ اسی طرح آمین کا ایک مطلب اللہم استجیب لنا، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس لیے ہم اور آپ سارے کے سارے لوگ امام کے اقتداء میں زور سے آمین کہتے ہیں، یہ سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم بھائیوں، آگے بتایا جا رہا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت میں کہا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، اور جس شخص کو اپنے گھر کے اندر برکتیں لانا ہو، برکتوں کا نزول کرانا ہو، اسے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ توخذ البرکہ، یہ برکت کو کھینچ لاتی ہیں، اور زندگی کا تجربہ، ناقص تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جس نے بھی سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کی اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ بقرہ عربی زبان میں گائے بیل دونوں کو کہتے ہیں۔ بقرہ عربی زبان میں گائے اور بیل کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کر کے گائے کے ذبح کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کئی صفحات پر کئی آیتوں میں ان کی جو خرابیاں تھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ نے ان سے گائے کو مطلوب کیا تھا بطور ذبیحہ، لیکن ان کی نالائکیوں کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اور نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی پس منظر میں اسی کی وجہ سے اس سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 1 سے لے کر کے 5 آیتوں تک مومنین، متقین، اللہ والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کی صفت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ ڈرتے ہیں، اور قرآن مجید ھدی للمتقین ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے وہ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفت ہے، اور مومن اپنی صفت سے کبھی دور نہیں ہٹتا، ان کے یہاں کبھی تقوی کم نہیں ہوتا، کم و زیادتی، کمی اور بیشی ہوتی ہے لیکن تقوی بالکل ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایمان بالغیب ان کے ہاں کبھی غائب نہیں ہوتا، اسی طرح سے نماز ان کے ہاں کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتی، کوتاہی ضرور ہوتی ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو سلسلہ قائم رکھتے ہیں وہ ہمیشہ جاری رکھتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ کبھی درمیان میں، لیکن ان کے یہاں مومنین اور متقین کے یہاں خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں صفات المؤمنین ذکر کی اور ان کے بارے میں کہا یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی کتاب ان کو ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا راستہ دکھاتی۔ اس کے بعد صرف 2 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ یہ آپ اگر ان کو ڈرائیں گے تو نہ تو یہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہدایت پر آتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، اب یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے بارے میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا گروہ اللہ نے ذکر کیا، اور اس گروہ کا تذکرہ اللہ نے 11 آیتوں میں ذکر کیا۔ معلوم ہے کیوں؟ اس کی قباحت اور اس کی شناعت کی وجہ سے۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ منافقین کا گروہ۔
منافقین کی کیفیت اور ان کا شر اور ان کا فساد جو سماج کے اندر دنیا کے اندر ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے جو سماج میں خرابی ہوتی ہے، اللہ نے 11 آیتوں میں ان کی قباحت کو ذکر کیا۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ایمان لاتے ہیں یوم آخرت پر، اللہ کی ذات پر، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ان کی سب سے پہلی خرابی یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتا ہے یہ جب اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ خود ان کو اپنے آپ میں دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ تو دنیا میں جو دھوکہ دہی کا جو سلسلہ چلتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں، یہ مومن کی علامت نہیں۔ دھوکہ دینا یہ کافر کی نہیں، منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کہتے ہیں ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرنا اور اندرون میں کفر کو چھپانا، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ذکر کی کہ یہ لوگ دھوکے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنا ظاہر خوب اچھا بنا کر کے رکھیں گے، مسلمانوں کے درمیان مسلمان بن کر کے رہیں گے، مسلمانوں کی صفوں میں نمازیں ادا کریں گے، اور جیسے ہی وہ لوگ اس سے ہٹیں گے فوراً ان کے اندر شر و فساد بڑھتا چلا جائے گا، اور مسلمانوں کی ٹانگ کھینچیں گے، مسلمانوں کو پریشان کریں گے، مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈالیں گے، اختلاف پیدا کریں گے۔ یہ کام منافقوں کا ہے۔ دوسرا کام اور دوسری خرابی ان کی یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر اصلاح کا کام کبھی نہیں کرتے۔ منافقین کبھی بھی روئے زمین پر اصلاح کا کام نہیں کرتے، ان سے کبھی اصلاح کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا انہم، یہ لوگ جتنے منافقین ہیں مفسدون ہیں، فساد مچانے والے ہیں۔ ان سے کہا گیا دیکھو تم زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، زمین کو درست کرنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کتاب و سنت کی ترویج کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت میں نبی کا ساتھ دیتے ہیں، صحابہ کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کام روئے زمین پر فساد مچانا ہے۔ یہ لوگ فساد مچاتے ہیں۔ منافقین کی دوسری بڑی خرابی روئے زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ تیسرا ان کا بڑا جو شر ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں، اور مذاق اڑانے میں اس حد تک پہنچ جاتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ خود ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا خود مذاق اڑاتا ہے۔ 3 بڑی خرابیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا، اور آخر میں اللہ نے ان کا انجام ذکر کیا کہ یہ لوگ سارے کے سارے جہنمی ہیں اور جہنم میں داخل کیے جانے والے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد محض عبادت ہے، اور عبادت کرانے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص صفت کو ذکر کیا۔ کون سی؟ خلق، پیدائش۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے کہا لوگوں، مسلمانوں سے نہیں کہا گیا، مومنوں سے نہیں کہا گیا، صرف ان لوگوں سے نہیں کہا گیا جو مسجدوں میں آتے ہیں، تمام انسانیت کو کہا گیا تم اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ یہ مقصد حیات ہے، عبادت دنیا میں بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مقصد کو اگر بھولا ہوا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک صفت جو ذکر کی اپنی، الذی خلقکم، اللہ کہتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں کہا اللہ نے؟ جب انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے
کسی آنر کے ماتحت کام کرتا ہے اور اس آنر نے اس کو جاب دے کر کے، اسے نوکری دے کر کے، اسے اپنے یہاں رکھ کر کے، اسے کام دے کر کے اس کی زندگی کا ایک سہارا بن گیا، ایک آسانی پیدا کر دی، جب وہ آنر کی مخالفت کرے گا، آنر اسے احساس دلائے گا، تو وہی شخص ہے کہ جس کے پاس نوکری نہیں تھی، اس کے پاس کمانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، میں ہی وہ شخص تھا جس نے تجھے اپنی کمپنی کے اندر جگہ دی اور تیرا ذریعہ بنا دیا۔ آنر کیوں یہ کہتا ہے؟ احسان جتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میرا تجھ پر بہت بڑا احسان ہے اور تو آج جس جگہ پر قائم ہے یہ میری وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا لفظ استعمال کر کے، خلق کا لفظ استعمال کر کے پوری انسانیت کو یہ کہا کہ اگر اللہ نے تم کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اللہ کی روئے زمین پر تم پھرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تم روئے زمین پر شر و فساد مچاتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، لہذا تم عبادت بھی میری ہی کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا اعجاز ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں علم کی، کہ مکی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان باللہ، رسالت اور یوم آخرت، بعث بعد الموت، ان 3 چیپٹر کے تعلق سے ہی صرف مکی زندگی اور مکی صورتوں کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا، اس کے علاوہ آپ کو احکامات نظر نہیں آتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا مکے کے دور میں، مکی زندگی میں مسلمانوں کے لیے، نبی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ کیا چیلنج تھا؟ مکہ کے اندر لوگ فصاحت و بلاغت کے شہسوار تھے اور شعراء تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، عربی اتنی فصیح بولتے تھے کہ ان کے آگے سارے کے سارے لوگ فیل تھے اور وہ اپنے آگے سب کو حقیر سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلام دے کر کے، اور ایسا کلام کہ جس کا کوئی متبادل نہیں، جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر کے پوری عرب قوم کو چیلنج کر دیا، کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایک سورت لے کے آ جاؤ۔ اور اللہ خود کہتا ہے تم ایک سورت نہیں، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، اللہ کے چیلنج کو تم قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے قرآن کریم کا اعجاز ذکر فرمایا اور اس کے بعد اس کے ذریعے چیلنج کر دیا پوری کائنات کے لوگوں کو اور پورے ملک عرب کے لوگوں کو کہ اگر تم سچے ہو اور تم قرآن کو جھوٹا کہتے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت لا کر کے پیش کرو، اور قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال ذکر فرمائی۔ جانتے ہیں مچھر کی مثال کیوں بیان کی؟ مفسرین کہتے ہیں مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے تھے، کیڑے نکالتے، کہتے ہیں اتنی عظیم کتاب اتنے عظیم رب نے کائنات کے چلانے والے خالق اور مالک نے نازل فرمائی، تو اس میں ان کو مچھر ہی ملا تھا۔ دیکھیے مذاقیہ انداز میں اور مسخرہ پن، اللہ کو مچھر ملا تھا، مذاق کے طور پر وہ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نے کہا مچھر تو کیا، مچھر سے چھوٹی چیز کو بھی ہم مثال کے طور پر پیش کر کے تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور اللہ کا کلام بہت ہی عظیم ہے، اللہ کو شرم نہیں آتی وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے کمتر، یعنی اس کا پر کی مثال، اس کے پر کی مثال بیان کرے یا کسی اور چیز کی بیان کرے مثال، اللہ کو اس میں حیا نہیں آتی۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان کو علم کے اعتبار سے جب علم پھیلانے لگے تو مثال کو ضرور دینا چاہیے، اور مثالوں کے ذریعے
انسان کو مسئلے کو واضح کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلے کو بتانا ہو، کوئی معاملے کو واضح کرنا ہو، اور ہم باتوں سے اگر نہیں سمجھا سکتے ہیں تو ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھائیے، اور مثال بیان کرنا یہ کوئی حیا کا کام نہیں، علم کے معاملے میں کوئی حیا مانے نہیں ہوتی، علم ہمیشہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسے کبھی بھی عام کیا جا سکتا ہے، پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا تذکرہ کر کے، اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر کر کے، آدم علیہ السلام کی دو فوقیت اور فضیلت کو ذکر کر رہا۔ ایک فوقیت علم کی بنیاد، سبحان اللہ، علم ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق جو مٹی سے پیدا کی گئی تھی، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کی جانے والی فرشتوں کی مخلوق پر اللہ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی۔ فرشتوں نے کہا اللہ روئے زمین پر مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو تم فلاں فلاں چیز کے نام بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام بتائے تھے جو کہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھے۔ علم کی اہمیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذکر کی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت اور فضیلت فرشتوں پر رکھی، جبکہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو نہ تو کبھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو نہ کبھی گناہ کرتی ہے، ہمیشہ نیکیاں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو ان کے اوپر فوقیت عطا فرمائی۔ دوسری فوقیت اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر ذکر کی۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا فرشتوں سے تم آدم کا سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس جو شیطان تھا، آسمانوں پر بلایا گیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ راندے درگار ہوا، اس کو بھگا دیا گیا، آسمان سے اتار دیا گیا۔ اس واقعے کے اندر ایک گناہ کی طرف اشارہ ہے، جو گناہ شیطان مردود نے کیا، وہ کون سا تھا؟ گھمنڈ، تکبر، انا۔ یہ ایسا گناہ ہے انسان کتنا بھی بڑا نیک ہو، کتنا ہی زیادہ وہ متقی پرہیزگار ہو، کتنی زیادہ وہ نمازی اور سجدے کرنے والا ہو، اگر اس کے دل کے اندر، اس کے جسم کے اندر انا، تکبر، گھمنڈ داخل ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ابلیس کے بارے میں جانتے ہیں؟ روئے زمین پر بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، اللہ نے ایسے تھوڑی اسے آسمان پہ بلایا تھا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آج تیرا امتحان ہونے والا ہے، اللہ نے اس کا امتحان لیا، سجدہ کرنے کے لیے کہا آدم علیہ السلام سے، اس نے کہا نہیں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کا کام اوپر اٹھنا اور مٹی کا کام نیچے رہنا، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کرتا، نیچے والے اوپر والے کو سجدہ کرتا ہے۔ اس نے اپنی انا اور تکبر میں آدم کے سامنے سجدے تعظیمی کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے سجدوں پر پانی پھیر دیا، کہا جاؤ، دھتکار دیا گیا اور نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اپنی انا میں اگر مست رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادتیں برباد کر دیتا۔ آدم علیہ السلام ہی کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے۔ دنیا میں جو عریانیت پھیلی ہوئی ہے، ننگا پن، جو ہمیں اور آپ کو آئے دن نظر آتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، ہمارے سماج کے اندر جو بھی عریانیت اور ننگا پن نظر آ رہا ہے، جانتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کس چیز کا راز ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو آدم،
اور حوا علیہ السلام سے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، پوری جنت تمہارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ٹہلنے کے لیے اور گھومنے کے لیے اور ساری زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ایک بات میری مان لو، اس درخت کے قریب مت جانا۔ معلوم یہ ہوا وہ چیز ان کے لیے حرام تھی۔ آدم علیہ السلام کے لیے صرف ایک چیز حرام تھی۔ اللہ نے کہا دیکھو اس کے قریب جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی، شیطان نے ورگلایا، بہکایا اور دل کے اندر یہ بات ڈالی، اتنی بڑی جنت کے اندر ہم نے نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، کیوں نہ ہو اس کو بھی چکھ لیں۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس حرام چیز کو کھایا، چکھا، اس درخت کو، اس کے پھل کو چکھا، اللہ رب العزت نے زبردست اس گناہ کا انجام ذکر فرمایا۔ قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ نے کہا، سورہ انعام کے اندر، انفال کے اندر اللہ نے کہا، آراف کے اندر کہا کہ ان کے کپڑے اتر گئے، جو جنتی کپڑے تھے ان کے کپڑے دونوں کے، میاں بیوی کے، اترنے لگے اور پورے کے پورے ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، ان کی شرمگاہیں کھل گئی اور شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو آدم اور حوا ڈھانکنے لگے۔ پیغام یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو عریانیت اور فحاشیت، جو ننگا پن عام ہے، یہ حرام خوری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ جس قوم نے بھی حرام خوری کی، جس قوم نے بھی حرام کے لقمے کھائے، اس قوم کے اندر ننگا پن عام ہو گیا۔ اگر ہمارے سماج کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اگر ہمارے بچے عریانیت اور ننگے پن کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو اپنی روزی کو پاک کر لیجئے۔ یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ کا، یہ پیغام ہے، اپنی روزی کو پاک کر لیجئے۔ جو حرام کھاتا ہے سب سے پہلے اس کے کپڑے اترتے ہیں، اس کے ہاں ننگا پن اور عریانیت آتی ہے، اور جب عریانیت آتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے، اور جب حیا ختم ہوتی ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو تو جو جی میں آئے کریں۔ پھر انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے، اور درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور تو جانور ہیں، اس سے بھی بدتر، ان کے پاس عقل نہیں۔ انسان وہ عریانیت پر آ جاتا ہے کہ معصوم بچیاں، چھوٹی چھوٹی 5-5 4-4 سال سے کی بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے، اور بالکل سڑک پر عام لوگوں کے سامنے ننگا پن اور ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہیں۔ حرام خوری کا، حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، انسان سب سے پہلا انسانیت سے ختم ہو جاتا، وہ ننگا ہو جاتا، اور اس کے بعد اس کے کتنے نقصانات ہیں آپ احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، کئی آیتوں میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ ایسی قوم تھی، ایسی نالائق قوم تھی، اللہ نے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذبح کرو۔ اب یہ سوالوں پہ سوال کرنے لگے، سوالوں پہ سوال کرنے لگے، رنگ ہو تو کیسا، گائے ہو تو کیسی، موٹی ہو کہ پتلی ہو، کس رنگ کی ہو، کیسے ذبح کریں گے، سارے سوالات انہوں نے پوچھ لیے۔ آخرکار سوالوں کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا اور کہہ دیا کہ ایسی ہی گائے ہونی چاہیے، وہی ذبیحہ تمہارا قبول ہوگا۔ آخرکار ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے ذبح کیا۔ اس واقعے سے اور بنی اسرائیل کے تذکرے سے ہمیں یہ میسج اور پیغام ملتا ہے کہ اسلام میں قیل و قال، بہت زیادہ سوال کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا گیا۔ پیارے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی، ان کی ہلاکت کی ایک وجہ قیل و قال، وہ بہت زیادہ سوال کرتی تھی، اور ہم اور آپ اپنے سماج کے اندر ایسے لوگوں کو جو بکثرت سوال کرتے کہتے ہیں بنی اسرائیل بن گیا۔ بنی اسرائیل کی خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سوال کرنا منع نہیں ہے، کیسا سوال کرنا چاہیے؟ قرآن نے تو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، اہل علم سے سوال پوچھو۔
وہ سوال پوچھنا چاہیے جس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا پوچھ سکتے ہیں، اینی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں. سوال ایک ہوتا ہے، اسی میں سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. بعض لوگ سوال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ علماء کو پریشان کرنے کے، بعض لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ علماء کا علم جاننے کے لیے کہ کتنے پانی میں ہیں، اور بعض لوگ سوال واقعی اس لیے کرتے ہیں اپنا رموز، اپنا غموز اور اپنے اشکالات اور اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے. جو لوگ کلیئر کرنے کے لیے، ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے سوال کر، جائز ہے. بال کی کھال نکالنا صحیح نہیں، یہ بنی اسرائیل کا کام تھا، امت محمدیہ کا کام یہ نہیں ہے. یہ پیغام ہے کہ اسلام نے جتنا بتایا اتنا کرنا چاہیے. کیلو کال سے ہلاکت انسان اپنے آپ کے لیے مول لیتا ہے. آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جادو سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جادو اس کی وجہ سے، آصیب کی وجہ سے سماج کے ایک بڑی تعداد پریشان ہے جادو اور آصیب سے. جادو ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ جان لیجیے، جادو ناپاک عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو پریشان کیا جا سکتا ہے اور پریشان کیا جاتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جادو یہ حق ہے. جادو یہ حق ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا جادو وادو کچھ نہیں ہے، قرآن میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں ذکر کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، حدیث کے اندر وہ واقعہ ایسے ہی مذکور نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ تقوی شعار، متقی پرہیزگار اور اللہ والے سمجھتے، کہتے ہیں جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ دماغ کا خیال ہے اور گمان ہے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا. شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں افواہ اڑا رکھی تھی. یہ سلیمان علیہ السلام جو اتنی بڑی تعداد پر جو حکومت کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے جادو کی وجہ سے. اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو تھا بہت ہی خطرناک جادو ہوا کرتا تھا، اور بڑی بڑی جادو کی کتابیں تھیں. اہل علم نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جادو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور سماج میں لوگوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے، اپنی کرسی کے نیچے، اپنے تخت کے نیچے جادو کی ساری کتابیں دفن کر دی اور ان کو زمین کے اندر گھاڑ کر کے ختم کر دی. لیکن شیاطین نے یہ بات یاد رکھی تھی، سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد سلیمان علیہ السلام کی جو کرسی تھی، جو تخت تھا جس پر سلیمان علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اور حکومت کرتے تھے، اس تخت سے نکال کر کے شیاطین نے ساری کتابیں سماج کے لوگوں کے اندر پھر دوبارہ عام کر دی اور جادو کو عام کیا. اور جادو سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خاص بات اللہ نے ذکر فرمائی، سب سے بڑا جادو وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے الگ ہو جائے یا بیوی اپنے شوہر سے الگ ہو جائے. یہ سب سے بڑا جادو ہوتا ہے. اور اس آیت کریمہ کے اندر سورہ بقرہ کی اسی چیز کو خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا کہ جادو کی وجہ سے ایک میاں اور بیوی کے درمیان اس جوڑے کے اندر تفریق پیدا کر دی جاتی ہے، دونوں کو جدا جدا کر دیا. اچھے خاصے بھلے لوگ بیچارے ہنستے کھیلتی زندگی اور ہنستے کھیلتے لوگ، ہنستا کھیلتا گھرانہ، آن کی آن میں، چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں، چند گھنٹوں میں، چند مہینوں میں، چند دنوں میں بیچارے ایک دوسرے کے ایسے دشمن بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، قتل کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور جادو کی سب سے بڑی علامت میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا. آپ پر جب جادو ہوا تھا تو جادو کے بعد آپ کی جو پہلے کی زندگی تھی اس میں پوری چینجنگ آ گئی. آپ نے نماز پڑھی، کوئی کام کیا، اللہ کے نبی سوچتے تھے میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، بھول جاتے تھے. آپ نے وہ کام کیا ہوا ہوتا تھا لیکن آپ کو وہ چیز یاد نہیں رہتی تھی. جادو کی سب سے بڑی علامت اور پہچان، انسان پہلی جو لائف میں زندگی گزار رہا خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یکا یک اچانک بہت ساری چیزیں چینج ہونے لگے. جادو کے اثرات ایسے لوگوں پر ہوا کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا، لیکن جادو کی وجہ سے بھی سماج کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اور جادو حق ہے. اور جادو کا علاج کیا ہے؟
جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت تلاوت کرتے، گرہ لگا ہوا تھا، ایک ایک گرہ کھلتا جاتا، جبریل امین ایک آیت پڑھتے، اللہ کے نبی کے بال پر جتنے گرہ لگائے تھے سب دھیرے 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 کھلتے جا رہے تھے۔ سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے اور خود کرے، اور رقیہ کرانا ہے اگر آپ اپنے آپ کو تو خود کریں، یا اپنے گھر کے اندر ایسا شخص جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، علم والا ہو، یا قرآن کریم کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے پڑھتا ہو، ایسے شخص سے رقیہ کرانا چاہیے۔ اور رقیہ شرعیہ کرنا جائز ہے، لیکن وہ رقیہ جو لوگ آج کل سینٹر کی شکل میں بنا رکھے، پورے لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھ کر کے ان کے اوپر پھونک مارنا، ان کے اوپر پانی چھڑکنا، ان کے اوپر طرح طرح کی چیزیں آ گیا ہے، ان کی آنکھ بند کرا، یہ سب غلط ہے۔ ہمارے سلف کے دور میں یہ سب نہیں پایا جاتا۔ کیوں غلط ہے؟ ہمارے سلف کے دور میں رقیہ شرعیہ کا سینٹر نہیں تھا، رقیہ شرعیہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ پھر کیسے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آپ نے خود دعا کی، خود پڑھے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، جبریل امین آ کر کے خود پڑھے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر سے جادو ختم ہو گیا۔ جادو کا بہترین علاج یہی ہے، اور انسان جتنا خود پڑھے گا، عمل کرے گا، انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، دو تین باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو میں ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ کون سا گھر؟ کون سا گھر؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف، مسجد حرام کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں۔ دو لوگ ہیں، کوئی انجینئر نہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا تیسرا انسان جو آپ کو لا کر کے دے اور اینٹ کو جمع کر کے تیار کر کے اس گھر کو بنائے، کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے اس گھر کو، اس نیک عمل کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پایا ڈالے جا رہے ہیں اور ستون کو ڈالا جا رہا ہے، کھڑا کیا جا رہا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، اور دونوں دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نیک عمل کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ اس نیک عمل کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے اس آیت کریمہ سے؟ یہ میسج ہے کہ جتنے بھی نیک عمل ہم کریں، ابھی ہم نے قیام اللیل، تراویح پڑھی، قرآن مجید کو سنا، ہم خلاصہ سن رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے، کل سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ تمام نیکیاں کرنے کے بعد اللہ نے ایک میسج دیا، وہ یہ کہ جب بھی آپ نیکی کریں فوراً کیا کریں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا پڑھیں، کریں گے انشاءاللہ، یہ دعا یاد رکھیں گے۔ اور اسی لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہمیں ہر نیک عمل کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہنا چاہیے، اور اس کا ثبوت ہمیں سلف صالحین کی زندگی سے ملتا ہے۔ ہمارے سلف رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے، 6 مہینہ اس کے بعد دعا کرتے، اللہ ہماری یہ دعاؤں کو قبول، نیکیوں کو قبول فرما جو ہم نے رمضان میں کی، اور 6 مہینہ مزید آنے کا انتظار کرتے، دعا کرتے اللہ ہمیں اگلا رمضان نصیب فرما۔ تو ہمارے سلف دعا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے جب نیکی کریں یہ دعا ضرور پڑھا کریں، ربنا تقبل منا، جیسے ہم نماز سے فارغ ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خفیہ طور پر ہم کسی کو صدقہ دے
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مسجد کی تعمیر کر رہے ہو، اس کے تعمیر میں خرچ کر رہے ہو، پیسہ دے رہے ہو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیوں؟ ریاکاری سے انسان بچ جائے. ریاکاری اور دکھاوے سے انسان بچ جاتا ہے اور اس کا نیک عمل قبول ہوتا ہے. اور اصل ہم نیکیاں اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو اور اس کا ہمیں ثواب ملے، اجر ملے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا ایک مرکز اور محور ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ ایمان. تمام نیکیوں کا، تمام نیک اعمال کا مرکز اور محور ایمان ہے. اگر ایمان درست ہے، صحیح ہے، تو ساری نیکیاں آپ کی ہماری قبول ہیں، اور اگر ایمان میں گڑبڑی ہے تو ساری نیکیاں ہماری برباد ہے. اور ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا. کہا اگر یہ یہود اور نصارہ صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر آج ہم بھی دنیا میں ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کا ایمان قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. اور کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، حلال کے اوپر زندگی گزارنا، گرچہ تنگی اور پریشانی کی عالم میں زندگی گزارنا پڑے اور بھوکا رہنا پڑے، کبھی حرام کے قریب نہیں جانا. صحابہ کا ایمان ان کی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی حرام نہیں کھا سکتے، ہم کبھی حرام کے قریب نہیں جا سکتے. صحابہ کا ایمان یہ تھا زندگی میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور فرما برداری صرف اور صرف اللہ رسول کی کر کے زندگی گزارنا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ایمان اپنا کر لے، اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ شخص کامیاب ہے. اور ایسے شخص کی زندگی میں کامیابی یقینی ہے اور ایسا شخص ہدایت یافتہ ہو. اور جس کی لائف میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ ایمان اگر صحابہ کی طرح سے نہیں ہے، اس کی لائف میں سکون نہیں ہو سکتا، اس کی لائف میں ہدایت نہیں آ سکتی اور وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا. تو ایمان یہ مرکز ہے اور اسی کے اوپر ساری عمارتیں قائم ہوتی ہیں، ایمان اعمال کی، نیکیوں کی، نیک اعمال کی. لہذا اخیر میں یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے. اللہ نے پارے کے اخیر میں یہ پیغام دیا کہ سب چیزوں کے لیے ایمان شرط ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم دنیا میں سر بلند ہونا چاہتے ہو، اپنے سروں کو اٹھانا چاہتے ہو، دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہو، تو إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ. اگر ایمان ہمارے دلوں کے اندر ایسا آ جائے جیسا کہ صحابہ، تو پھر صحابہ کی موجودگی میں کوئی کافر حکومت نہیں کر سکا، کوئی یہودی دنیا میں حکومت نہیں کر سکا، کوئی مشرک دنیا میں حکومت نہیں کر سکا. کوئی ایک مثال بتا دیجئے، جب تک صحابہ زندہ رہے پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت رہی. اور یہی اصل پیغام اور میسیج ہے. اللہ نے اسی لیے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم دنیا میں سر بلند ہونا چاہتے ہو، حکومت کرنا چاہتے ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمان کو مضبوط کر لو، اور ایمان ہی کی بنیاد پر انسان کا عمل قبول ہوتا ہے. یہ چند باتیں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی گئی قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم نے جو قیام کیا اللہ اسے قبول فرما. جو کچھ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور پڑھی اللہ اسے بھی قبول فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.